اچھا، اب نیکسٹ جو بات ہے وہ ہے پلیٹو کی تھیوری آف کامنزم. اس پہ اسٹینڈ الون کویشچن بھی آ سکتا ہے، اور اگر فلاسفر کنگ پہ کویشچن آئے تو ظاہر ہے یہ پیچھے سے ہم کنیکٹ کر کے کامنزم کی تھیوری پہ آئیں گے. کامنزم کی تھیوری کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ کامنزم ول اونلی بی اپلائڈ ٹو ملٹری اینڈ رولرز، یعنی آگزیلری کلاس جو کہ پہلا ٹیسٹ پاس کرتے ہیں جو 20 سال کی عمر میں ہوگا، اور یعنی 20 سال سے اوپر والے لوگ اور 50 سال تک جو پڑھتے ہیں ان لوگوں پہ تھیوری آف کمیونزم اپلائی ہوگی. اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو آرٹیزنس. اچھا، اور دو طرح کے کمیونزم پلیٹو نے بتائے ہیں. پہلا کیا ہے؟ کمیونزم آف پراپرٹی. اس کے مطابق rulers and the military will not have any property to their name, no land, no cash, no houses. They cannot own a single penny. This is called common renunciation of property. This is not their choice, this is a compulsion on them. ابھی سے دیکھ کے تو ہم کہیں گے یار فیل ہو جائیں تو اچھا ہے. تو اینی ویز، کیونکہ یہ دیکھیں نا اب یہ کمپلشن ہے کہ آپ جب ملک کے محافظ بن رہے ہیں تو آپ نے ان یعنی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف توجہ نہیں دینی کہ آپ کے پاس پلاٹ ہونا چاہیے، کوئی لینڈ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ فارم ہاؤس بنائیں، یا 2 کنال کا گھر بنا کے رشتہ داروں کو نیچے دکھائیں، یا اپنے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے رکھ لیں اور عیاشیاں کریں، یا اپنے بچوں کے لیے کوئی لندن وغیرہ میں یا کہیں اور کو فلیٹس وغیرہ بنا لیں. ایسے نہیں. دے کی ناٹ اون سنگل پینی. اچھا، یہ بات تو بڑی زبردست لگ رہی ہے. آگے ہے کمیونزم آف فیملی. یہ تھوڑی سی عجیب ہے، لیکن واٹس دا فلاسفی آف پلیٹو بیہائنڈ دس یہ ہمیں کلیئر ہوگا. دی اپر 2 کلاسز کی ناٹ ہیو فیملی، دیٹ از دے کی ناٹ میری. اچھا، اب یہ مزید مطلب ہے ایمبیگوٹی ہو رہی ہے کہ یار نہ شادی کر سکتے ہیں، نہ گھر ہوگا، نہ پیسے ہوں گے، نہ کوئی جائیداد ہوگی، اور جو فیل ہو گئے ہیں وہ نہ دیا موجہ نے. تو لیٹس سی کہ آگے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، یعنی جو ایگزامس پاس کر کے آگے آ رہے ہیں. اچھا، فیملی نہیں ہوگی، شادی نہیں ہو سکتی، بٹ ٹو کنٹینیو ہیومینٹی دیر مسٹ بی اے اسکیم. لیکن پلیٹو ظاہر جانتا ہے کہ ایک آدمی کی کچھ فزیکل ضروریات بھی ہوتی ہیں، اور پھر انسانیت کو آگے چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے نا، ورنہ اگر شادی الاؤ نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے کنٹینیوٹی، بایولوجیکل کنٹینیوٹی تو ہماری ممکن نہیں رہے گی. تو وہ اسکیم کیا ہے جو پلیٹو ڈیوائز کرتا ہے کہ اگر آپ شادی نہیں کر سکتے تو کیا کریں گے؟ اسکیم یہ ہے: دی اپر 2 کلاسز شیل بی الاؤڈ ٹو چوز دا پارٹنر، اے پارٹنر دیٹ ول ہیو مور اور لیس دا سیم مینٹل کیپیبلٹی. یعنی آپ آگزیلری کلاس سے ہیں یا تیسری جو کلاس ہے آپ کی اس سے ہیں، تو آپ کے پاس یہ سہولت ہوگی کہ آپ اپنا پارٹنر چنیں، اور دے ول بی الاؤڈ میٹنگ اینڈ ول ریمین ود ایچ ادر فار سم ٹائم. انہیں میٹ کرنا الاؤ ہوگا، اور پھر وہ کچھ عرصہ ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں. لیکن as soon as the woman gets pregnant, she will be separated, and when the child is born, he or she will be handed over to the state appointed mothers. اچھا، اب جیسے ہی کوئی پریگننسی ہوتی ہے تو آدمی اور عورت کو ہمیں علیحدہ کر دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اور when the child is born, he or she will be handed over to state appointed mothers. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ یعنی بڑا اس میں فلسفہ پنہا ہے افلاطون کا. وہ کہتا ہے کہ فادر کو پتہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس بچے کا باپ ہے، نہ ہی ماں کو پتہ ہونا چاہیے، اور نہ بچے کو پتہ ہو کہ اس کا باپ کون. اب اس کے پیچھے کیا وزڈم ہے؟ دس از ویری امپورٹنٹ. Both the father and mother will not be able to find out who their child is, and in this manner the mating will continue. Kids will keep getting born, will keep being handed over to the state, and this is called common ownership of the family. یعنی کامن مائیں، کامن بچے، لیکن کسی ایک شخص کو نہیں معلوم کہ میرا بچہ کون ہے یا میرے بچے کون کون سے ہیں، نہ ماں کو پتہ ہے. ایسا کیوں کر رہا ہے افلاطون؟ یہ اس کو ہم ابھی آگے چل کے دیکھتے ہیں. اس سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں کہ as far as artisans are concerned, they are allowed to have family, property and cash. They can marry as well. The minimum age for the artisans to marry would be 20 years. اچھا، جو آرٹیزنز ہیں وہ ظاہر ہے 20 سال سے پہلے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی نا افلاطون کی ریاست میں، اور جب وہ پہلے ایگزام میں فیل ہوں گے تو وہ شادی بھی کر لیں گے، پراپرٹی بھی بنا لیں گے، کیش بھی ان کے پاس ہوگا، فیملی بھی ان کی ہوگی. یعنی اصل موت پر ان کی لگی ہوئی ہے، یعنی عجیب امتحان ہے. اگر کوئی پاس ہوتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے،
فیملی رکھ سکتا ہے, جائیداد بنا سکتا ہے. اگر کوئی فیل ہوتا ہے, سوری بس یار یہ میرا خیال دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو وہ شادی کر سکتا ہے, اور لیکن اگر پاس ہو رہا ہے نعمتوں سے, میں سے کسی سے بھی متمتع نہیں ہو سکتا. اچھا, some important exceptions. If a child is born with disability, then he or she must be killed. This is because, as per Plato, the disabled child cannot be productive for the state, cannot work for the state, and is a liability on the state. پلیٹو کی یہ ساری تھیری اسٹیٹ سینٹرڈ ہے. وہ کہہ رہے جی کہ اگر بچہ کو ڈسیبل پیدا ہو جائے گا, وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکے گا, وہ ملٹری ٹریننگ نہیں لے سکے گا, اور پھر وہ طفیلیہ بن کے بیٹھ جائے گا ریاست پہ, لہٰذا ہی مسٹ بی ایگزیکیوٹیڈ the day is born. آگے جو ہم نے لکھا بھی ہوا, for Plato the state is the end, state interest is paramount, everything is being done for state, everything else is means to the end, اور end کیا ہے, state. اچھا, آج کل کے دور میں پلیٹو کی تھیری کی جو ریلیونس ہے وہ کیا ہے؟ Plato was the first person to have introduced the concept of examination. بہت خوب. Plato was the first thinker who provided first systematic political theory. بالکل ٹھیک ہے. He was the first one to have made education compulsory. Okay. Education was also mandatory for women. تو دیکھیں یہاں پہ یعنی یہ فرسٹ فیمنسٹ بھی اس کو کہا جاتا ہے, کیونکہ اس نے نہ صرف عورتوں کے لیے تعلیم لازمی قرار دی تھی, بلکہ خواتین جو ہیں ان کے لیے تمام ایونیوز اوپن تھے. وہ ملٹری بھی جوائن کر سکتی تھیں, ان فلاسفر کنگ بھی بن سکتی تھیں. پھر یہ کہ 20 سال سے پہلے تو شادی ہو ہی نہیں سکتی, تو چائلڈ میرج واز ناٹ الاؤڈ. اچھا, یہ ہمارا ٹاپک تو ختم ہو گیا, لیکن ہم نے اب یہاں پہ جو ڈسکس کیا نا کہ امپورٹنٹ کیوں ہیں. دیکھیں آج کل کے دور میں جو سب سے زیادہ پرابلمس کریٹ ہو رہے ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں. یعنی ڈائنیسٹک پالیٹکس دیکھیں ہمارے ملک میں بھی ہو رہی ہے, کہ ایک ہماری جیسے پیپلز پارٹی ہے پاکستان میں, یا پاکستان مسلم لیگ ہے, 2 پارٹیز ہیں, تو ان میں ڈائنیسٹک پالیٹکس چلتی ہے. یعنی پہلے ذوالفقار علی بھٹو تھے, پھر ان کی بیٹیاں ہیں محترمہ بے نظیر, پھر ان کے بعد بلاول بھٹو آ گئے. اسی طرح سے نواز شریف صاحب کی فیملی بھی کنٹینیو کر رہی ہے اپنی سیاست اپنی فیملی کے ساتھ. تو پلیٹو کے خیال میں یہ کرپشن کی ایک بنیاد ہوتا ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا اقتدار سونپیں. تو وہ اس آئیڈیا کو ویسے ہی کل کر دیتا ہے کہ آپ کی اولاد نہ ہوگی, نہ آپ اس کو اقتدار سونپنے کا سوچیں گے, اور نہ آپ کرپشن کر پائیں گے. یعنی وہ کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کوئی لیکچر نہیں دے رہا کہ یار گناہ ہوتا ہے, بڑی غلط بات ہے, نہیں, وہ اس کا چانس ہی ختم کر رہے ہیں. اچھا, اسی طرح سے انہوں نے یہ بھی پابندی لگا دی ہے کہ آپ کو الاؤڈ نہیں ہوگا پراپرٹی بنانا. تو دیکھیں اب یہ بھی یعنی پرسنل پراپرٹی جو ہے وہ اگر کوئی بناتا ہے تو یا اپنے لیے بنائے گا, اپنی عیاشی کے لیے, یا اپنے بچوں کے لیے, یا اپنے فیملی ممبرس کے لیے, یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے. تو یہ آئیڈیا بھی پلیٹو یہاں پہ کل کر رہا ہے. تو اگرچہ یہ قابل عمل تو نہیں ہے دور حاضر میں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو آئیڈیاز ہیں, یہ آئیڈیاز تو مینز ہیں, ان کے اینڈز کیا ہیں؟ اینڈز یہ ہیں کہ کرپشن نہ ہو اور ریاست جو ہے اس میں بسنے والے شہری ایک بہترین زندگی گزار سکیں. اچھا, اب پلیٹو نے جو آئیڈیاز بیسکلی دیے ہیں ان کو ہم کسی اور فارم میں ایگزیکیوٹ تو کر سکتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک آئیڈیا یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ جو الیکشن میں اگر کوئی نیشنل اسمبلی میں سلیکٹ ہو کے آتا ہے تو اس کے اوپر کچھ ایسی پابندیاں لگیں کہ وہ اپنی جائیداد نہ بنا سکے. لیکن چونکہ ہمارا جو کرنٹ کیپٹلسٹک اکنامک سسٹم ہے اس میں تو یہ ہے کہ ظاہر ہے سارے فنڈز ہمارے نیشنل اسمبلی کے ممبرس کے پاس جاتے ہیں اور وہ پھر ڈسپرس کرتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس میں ساری کرپشن کی پاسبلٹیز ہیں. تو یہاں پہ ہم جو روک سکتے ہیں وہ صرف واز دے کے اور لیکچر سنا کے, کوئی اللہ میاں سے ڈرا کے اپنے سیاستدانوں کو دعائی دے سکتے ہیں کہ یار ہم پہ ترس کھاؤ. اور یعنی اس کو ہم نے سسٹمیٹائز نہیں کیا ہوا. دیر آر اے لاٹ آف مطلب رومز فار امپرومنٹ. وہ کیسے ممکن ہے, دیٹ از ٹاپک فار اندر لیکچر انشاءاللہ. تو تھوڑا سا پاس پیپرس کا انالیسز ہم دیکھ لیتے ہیں. دس از فار آئی تھنک PMS ایگزام, CSS کے لیے ہم ایک الگ سے ایک چھوٹا سا ایک ایڈ کر دیں گے اس میں چنک, دیٹس ناٹ ہیئر ایٹ دا مومنٹ.
تو 2012 میں آئیڈیل اسٹیٹ کے بارے میں پوچھا گیا ہے، اور پھر کریٹیکلی ایگزامن پلیٹرز آئیڈیل اسٹیٹ، یہ ریپیٹ ہوا ہے کویسچن. آئیڈیل اسٹیٹ کیا ہے؟ وہی ہے جہاں پہ جس کو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہوں، اور اپنی اپنی جگہ پہ کیسے کام کریں گے، وہ تعلیم انہیں دی جائے گی، اور ان کی پھر وہ اس طرح سے ٹرائفیکیشن ہوگی، یعنی ڈویژن ہو جائے گی لوگوں کی. جو آرٹیزنز ہیں وہ آرٹسٹری کریں گے، جو آکسیلریز ہیں وہ ملک کا دفاع کریں گے، اور جو سب سے زیادہ وزڈم رکھتے ہیں وہ حکومت کریں گے. اچھا، اور آخری پلیٹوز کانسیپٹ آف جسٹس. جسٹس میں بھی یہی آتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی جو رائٹ پلیس ہے وہاں پر اپوائنٹ کیا جائے. فلاسفر کنگ آپ دیکھیں کہ سارے کویشچنز اگرچہ ڈفرینٹ ہیں بٹ دے آل آر انٹر ریلیٹڈ. ایک طرح سے انٹر ریلیٹڈ، یعنی ہم نے جو ٹاپک ڈسکس کیے ہیں چیزیں ٹاپک میں، یہ سب ان سے کنیکٹڈ ہیں. یعنی ہمارا جو اوور آل لیکچر ہے that caters to all these questions that have been asked in past papers. تو this is our lecture 1، اور نیکسٹ لیکچر ہمارا انشاءاللہ ارسطو پر ہوگا جو کہ ان کے شاگرد تھے، اور ہوپفلی we'll be able to cover the entire syllabus for CSS and PMS within the coming month. تو امید ہے آپ کو یہ لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا. اینڈ if there are any questions and suggestions for improvement تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.